ہمارے بہت ہی پیارے جماعت قاسمیہ فیروزیہ اہل سنت پاکستان کے نام برسرا اور پاکستان کے نام برسرا سید مبین فیروزی خود بھی نعت خوان ہیں اور اپنے گھر میں یہ محفلیں بھی منعقد کرتے ہیں اور یہاں پر الحمدللہ کثیر تعداد میں مشہور و معروف ملک میں بلکہ انٹرنیشنلی ریکگنائز نعت خوان یہاں تشریف فرما ہے۔ سب سے پہلے تو آپ تمام احباب کو مبارک ہو کہ آپ کے امام جو ہیں وہ حضرت حسان رضی اللہ عنہ، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قُلْ نَدْعُو یوم ندعو کل اناس بإمامہم، یوم ندعو کل اناس بإمامہم، قیامت کے دن ہر شخص اپنے امام کے ساتھ، یعنی جو جس کے ساتھ اٹیچ ہوگا، جو پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ اٹیچ ہوگا وہ پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، جو ایم کیو ایم والوں کے ساتھ اٹیچ ہوگا وہ ایم کیو ایم والوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور جو حضرت امام حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروکار ہیں قیامت والے دن اسی طریقے سے نعتیں پڑھتے ہیں۔ آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس کام کے لیے چن لیا۔ اصل میں محفل تو یہ مختصر سی ہے، لیکن مجھے یہ امید ہے کہ یہ سرکار کی بارگاہ کے اندر مقبول ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے بھی مبین سے پوچھا کہ یہ کس حوالے سے محفل رکھی گئی ہے، تو اس نے بولا کہ دو تین چیزیں، ایک تو حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بھی دن ہے، اور استقبال ربیع الاول کے حوالے سے، اور تھوڑا سا ایکو کم کریں، استقبال ربیع الاول کے حوالے سے، اور جیسا کہ یہ پورا مہینہ اولیاء اکرام کا گزرا ہے، یوم مجددین بھی گزرا ہے، حضرت مجدد الفسانی کا بھی مہینہ گزرا ہے، اعلیٰ حضرت قادر بریلوی کا بھی دن گزرا ہے، تو اس موقع کی مناسبت سے چند گزارشات 5 سے 10 منٹ کے اندر آپ کی خدمت میں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بحیثیت ناصح سمجھ لیں کہ الحمدللہ ہمارے اہل سنت کا وہ عقیدہ اور وہ معیار ہے کہ ہم تمام متعلقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تمام اولیاء صالحین سے محبت کرتے ہیں۔ ابھی اس مہینہ جو گزرا ہے اس کے اندر اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس بھی گزرا، اور آپ نے دیکھا کہ ان کا 100 سالہ عرس تھا، یہ 100 سالہ عرس تھا، اور بے تحاشا محافل ہوئی، پنجاب میں بھی ہوئی، کراچی میں بھی ہوئی، پورے پاکستان میں ہوئی، اور ہونی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت ہمارے اکابر ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کی توجہ ایک چیز کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں ہم تو وہ ہیں کہ ہمارے ذمہ 11ویں بھی لگی ہوئی ہیں، 12ویں بھی لگی ہوئی ہیں، عرس بھی لگے ہوئے ہیں، میلاد بھی لگے ہوئے ہیں۔ ایک وہ ہیں ان کے ذمہ تو اور کچھ نہیں لگا، وہ چلو پنجتن تھے نا ان کے ذمہ، ان کا بھی یہ آپ امتیاز دیکھ لیں اور ہمارا بھی یہ امتیاز آپ دیکھ لیں کہ وہ لوگ بھی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن نہیں مناتے۔ میں نے تو نہیں دیکھا کبھی اس طریقے سے، جس طریقے سے امام علی مقام امام حسین کا عرس مناتے ہیں، دن مناتے ہیں، اور ہمارے اہل سنت نے تو یعنی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، تو وہ گلی کس کی ہے، اور اپنے آپ کو فرمایا کہ میں کتا ہوں اس در کا، تو وہ در کس کا ہے، وہ در امام حسن کا در ہے، وہ گلی امام حسن کی گلی ہے، کہ آپ جس گلی کو کہہ رہے ہیں کہ میں اس گلی کا کتا ہوں، تو جس گلی کو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ میں اس گلی کا کتا ہوں، یعنی یہ آپ کا حجرہ مبارک ہے، اور یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا حجرہ مبارک ہے۔ دنیا میں واحد ہستی یہ ہے، ایک ہستی دنیا میں یہ ہے کہ اگر حالت جنابت میں بھی ہو تو یہ مسجد میں بھی اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، جائے گا، یعنی یہ بہت سارے امتیازوں میں سے
یعنی بہت سارے فضائل میں سے ایک فضیلت آپ کی حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی یہ ہے کہ آپ اگر ہیں بھی تو خیر ہم تو ناپاکی نہیں بولتے، ناپاک تو ہے ہی نہیں، لیکن اگر انسان کے اوپر جو عارضہ آتا ہے، جنابت آتی ہے، تو مسجد میں جانا، مفتی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے، تو مسجد میں جانا جو ہے وہ منع ہے، لیکن اللہ علی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم جو ہے وہ نہیں جاتے ہیں، جن کا گھر کا دروازہ جنت میں کھلتا ہے، ریاض الجنت میں، اور جو حضور کے ممبر تلک اور وہاں تک چلتے پھرتے ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتنی بڑی بڑی محافل ہوئی، کتنے بڑے بڑے پروگرام ہوئے، بڑے بڑے جلسے ہوئے، اور تمام جماعت تنظیمات اہل سنت نے کی۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا ہمارا یہ فرض نہیں تھا، ہم نے یہ چیز چھوڑی ہوئی ہے کہ ہم امام علی مقام حضرت امام حسن کو عرس منائیں؟ کیوں نہیں منایا گیا؟ یہ تشویشناک بات ہے۔ حضرت امام حسن، کون امام حسن؟ جس کو شبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبت رسول اللہ کے سرکار سونگتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کوئی باپ اپنے بچے کو سونگتا تو نہیں ہے، چومتا ہے، پیار کرتا ہے۔ حضور سونگتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ جنت کے پھول ہیں میرے۔ اور آپ جوان ہو گئے، بڑے ہو گئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ملنے کے لیے تشریف لائے اور بیٹھے ہوئے ہیں، اور تمام اصحاب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سب نے ملاقات کی اور ملاقات کر کے چلے۔ ملاقات کرنے کے بعد، جانے کے بعد آپ بیٹھے ہوئے تو حضرت امام حسن نے پوچھا کہ آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ فرمایا ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، کوئی صحابی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ فرمایا حضور آپ سے ایک درخواست ہے۔ فرمایا کیا بات ہے؟ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ امام حسین کو یہاں پر بوسہ دیا کرتے تھے اور آپ کو پیٹ پہ بوسہ دیا کرتے تھے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنی قمیض اٹھائیں، میں جہاں سرکار آپ کا بوسہ دیا کرتے تھے میں وہاں بوسہ لینا چاہتا ہوں۔ تو حضرت امام حسن نے فرمایا اچھا۔ آپ نے اپنی قمیض اٹھائی اور حضرت ابو ہریرہ آ کر لپٹ گئے اور اس جگہ کو چومنے لگے کہ جہاں سرکار کے لب مبارک تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ تو عزیزان محترم، یعنی یہ وہ صحابہ کرام کو، سرکار کو یہ بات معلوم تھی نا کہ اس کا گلا کاٹا جائے گا اور اس کو زہر خورنی سے یہ شہید ہوگا، تو اس وقت سے آپ جو ہے وہ امام حسن کے پیٹ مبارک کو چوما کرتے تھے اور حضرت امام حسین کی گردن مبارک کو اور گلے مبارک کو آپ بوسے دیا کرتے تھے۔ میرا کہنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اکابرین کا احترام کرنے والے، ہم ان کا دن منانے والے، ان کی نعتیں پڑھنے والے، ان کا سب کچھ کرنے والے، لیکن ہم اس چیز میں پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں؟ ہمارے اہل سنت کا شیوہ یہی ہے کہ ہم تو متعلقین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن مناتے ہیں، ان کی خوشیاں مناتے ہیں، ان کے غم میں ہم شریک ہیں، ان کی خوشی میں ہم شریک ہیں، وہ چاہے صحابہ اکرام ہوں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، شیخین کریمین ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، تمام صحابہ اکرام ہوں، یہ اہل بیت ہوں۔ اہل بیت تو ایسے ہیں کہ جیسے بالکل حضور نے فرمایا کہ یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں، یعنی ان کی اگر آپ نے تعظیم کی، ان کا ادب کیا، ان کے ساتھ آپ نے خیر خواہی کی، ایسی خیر خواہی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں گزر رہا تھا تو آپ کے حجرے مبارک کے ساتھ، کیونکہ مسجد کا حصہ ہے اور مسجد میں ایک دروازہ سرکار کا ہے اور ایک دروازہ حضرت علی کا ہے۔ جو گئے ہیں، جنہوں نے زیارت کی ہے، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ریاض الجنت کی طرف جو رخ ہے وہ یہی تھا، پیچھے والا حصہ قطبین شریفین کا جو اب ہے وہ پہلے نہیں تھا۔ یہاں پر آپ کے دروازے کھلتے ہیں تو یہاں سے حضرت فاروق گزر رہے ہیں اور فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ رونے کی آواز آ رہی ہے بچوں کو، تو پوچھا کہ سرکار جو ہے وہ بھی حضرت فاطمہ زہرا کے گھر کے اندر تشریف فرما ہے اور رونے کی آواز آ رہی ہے، تو میں نے دیکھا کہ سرکار نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو فرمایا کہ بچے بھوکے ہیں کونین کے مالک، دنیا کے مالک ہیں لیکن ہیں بھوکے۔ ضروری نہیں ہے کہ مال و زر یا دولت ہونے والا ہی جو ہے مالک ہوتا ہے، ایسے 3 دن کے فاقوں والے بھی دنیا کے مالک ہوتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا، ایسے باہر تشریف لائے اور سرکار نے فرمایا کوئی ہے جو میرے بچوں کو کھانا کھلائے؟ اب اکثر جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ سرکار نے مانگا، یعنی سرکار نے جو ہے وہ دیکھو طلب کیا، سرکار نے مانگا۔ اب اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ رومال پڑا ہوا ہے، یہ آپ کے پاس رومال پڑا ہوا ہے، ذرا دیجیے گا مجھے،
یہ رومال میں آپ سے لوں، اس کو میں پیسوں سے بھر کر واپس کر دوں آپ کو، سبحان اللہ، تو آپ کیا بولیں گے کہ میں نے مانگا؟ تو یہ تو مانگا جو ہے وہ دینے کے لیے مانگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صحابہ کرام کے اندر وفات کے ٹائم کے اوپر امیر ترین صحابہ میں سے، آپ گزرتے گزرتے آپ کے کانوں میں یہ آواز پڑی کہ حسین کریمین بھوکے ہیں، اور سرکار نے یہ بات فرمائی ہے۔ اصل میں تو سرکار نے یہ بات یہ فرمائی ہے کہ کوئی آئے کرے تو میں اس کو خیرات دے دوں، بھر دوں۔ آپ نے الٹے قدم واپس گئے اپنے گھر، آپ نے روٹی نان لیے، اس کے اوپر شہد اور پنیر ڈال کر جو ہے وہ سرکار کی خدمت میں پیش آ گئے، اور سرکار نے پوچھا یہ کیا فرمایا حسین کریمین کے لیے؟ آپ فرما رہے تھے بھوکے ہیں تو ان کے لیے کھانا۔ تو آپ فرمایا اچھا۔ اللہ سرکار نے صرف واپس کی اور دعا فرمائی کہ تجھے اللہ تعالیٰ دین اور دنیا دونوں کے لیے کافی کر دے۔ سبحان اللہ۔ بس یہ بات کہنی تھی کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف یہ فرماتے ہیں کہ دن میں 5,000 5,000 لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، 10,000 درہم صدقہ کیا کرتے تھے روزانہ، اور جب آپ کا وصال ہوا تو اتنی سونے کی اینٹی تھی کہ کاٹتے تھے ان کو تو ہاتھ میں زخم ہو جاتا، اتنا مال آپ ترکے میں چھوڑ کر گئے۔ تو وہ کیا تھا کہ سرکار نے اس سروس کرنے کی، حسین کریمین کی سروس کرنے کی ٹپ عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ آپ ویٹر کو ٹپ دیتے ہیں، اس طرح آپ نے جو ہے وہ ٹپ عطا فرمائی۔ یعنی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مرجع اہل سنت سے دور نہ ہو، ہم جو ہمارے مراجع اہل سنت ہیں ان سے ہم دور نہ ہو۔ تو مقصد میرا کہنے کا یہ منہج ہمارا کیا ہے؟ ہمارا اہل سنت کا منہج یہ ہے کہ سرکار سے محبت اور سرکار سے تعلق رکھنے والی ہر چیز سے محبت۔ اب یہ نالین پاک ہم نے لگائی ہوئی ہے، نہ تو یہ نالین پاک ہے، نہ اس کے اوپر چمڑا لگا ہوا ہے، نہ یہ سرکار نے اپنے پاؤں میں ڈالی ہے، لیکن جو پاؤں میں ڈالی ہے صرف اس کے شبیہ ہے، تو ہم اس کو آنکھوں پہ لگاتے ہیں۔ تو جس کو پاؤں میں ڈالا ہے اس کو آنکھوں پہ لگاتے ہیں، تو جس کو کندھوں پہ اٹھایا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کا ہم دن بھول جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے دن منا رہے ہیں، منائے اعلیٰ حضرت کے دن، ہم منع نہیں کرتے ہیں اعلیٰ حضرت کے، آپ سینکڑوں دن منائے، ہم بھی مناتے ہیں اعلیٰ حضرت کے دن، لیکن مجھے افسوس یہ ہوا کہ میں نے چیدہ اکا دکا بھی بہت کم میں نے لوگ ایسے دیکھے کہ جنہوں نے امام علی مقام کا کوئی دن منایا۔ وہاں فیس بک پہ پوسٹ ڈال دینا تو بہت آسان۔ اگلے سال سے انشاءاللہ ہم بڑا پروگرام کیا کریں گے، میں نے دربار شریف کے اوپر ہم بڑا پروگرام کیا کریں گے۔ یہ بنیاد ڈل گئی، آج کا پروگرام ہو گیا انشاءاللہ 28 سفر کو ہم پروگرام رکھا کریں گے، اور تمام ائمہ اکرام کے منایا کریں گے۔ مطلب ہم امام حسن کا بھی منائیں گے، ہم حضرت زید کا بھی منائیں گے، حضرت حسن مسنہ کا بھی منائیں گے، حضرت عبداللہ کا بھی منائیں گے، حضرت عبداللہ شاہ غازی کا بھی منائیں گے۔ یہ عبداللہ شاہ غازی تبع تابعین ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کون ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن کو سرکار نے اپنے کندھوں پر بٹھایا، ابھی آپ کے سامنے شعر بھی آپ نے سنے کہ ایک زلف جو ہے وہ زلف مشرقین وہ پکڑی ہوئی ہے ایک نے اور دوسرے نے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیحین کی حدیث ہے کہ آپ باہر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا عصر کی نماز پڑھی، حضرت علی کرم اللہ کریم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ باہر تشریف لائے تو دیکھا حسن کھیل رہے ہیں، امام حسن کھیل رہے ہیں، تو کھیلتے کھیلتے گئے اور ان کو اٹھایا اور اٹھا کر کندھے پر بٹھا دیا، اور کندھے پر بٹھا کر ایسے ایسے بچے کے ساتھ ہاتھ پکڑ کے ایسے ایسے کھیلتے ہیں، ایسے ایسے کھیلنے لگے، ایسے ایسے جھولنے لگے اور ہنس رہے ہیں اور کھیل رہے ہیں، اور حضرت علی کو فرما رہے ہیں کہ یہ تجھ پہ نہیں گیا، یہ تو حضور پہ گیا، اور ہنستے جا رہے ہیں اور فرماتے جا رہے ہیں یہ تجھ پہ نہیں گیا، مطلب ایک طرح سے مذاق کر رہے ہیں ان کے ساتھ کہ یہ تجھ پہ بالکل بھی نہیں گیا، یہ تو بالکل حضور کی طرح ہے، یعنی بالکل سر سے لے کر پیٹ تک آپ ایک شبیہ ہے، اور پیٹ سے لے کر پاؤں تک حضرت امام حسین شبیہ ہے۔ تو اٹھا کر آپ فرما رہے ہیں کہ اور حضرت علی کریم دیکھ کر ہنس رہے ہیں، یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں۔ یعنی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کو معلوم ہے کہ حضور کو خوش کرنے کا مقصد کیا ہے، وہ کندھے پر اٹھا کر کیوں اچھال رہے ہیں کہ شاید حسن کو میرے کندھے پر دیکھ کر علی خوش ہو گئے، اور اگر علی خوش ہو گئے تو حضور خوش ہو جائیں گے۔ تو ہمارا الٹیمیٹ مقصد تو سرکار کو خوش کرنا ہے، ہماری ساری جو موجیں اور بہاریں ہیں کہ حضور کو خوش کرنے کے لیے، حضور سب سے زیادہ راضی ہوتے ہیں اپنی اولاد کو خوش کرنے کے لیے۔ آج کا بھی کوئی سید ہو، آج کے بھی سادات کے لیے ہمارے بڑی بڑی برادریاں سیٹھ ہیں، میمن حضرات ہیں، بڑی بڑی زکاتیں دیتے ہیں، خیراتیں کرتے ہیں، ایک شکوہ ان سے بھی ہے کہ کیوں ہمارے سادات کے لیے کچھ بھی نہیں ہے،
جو نہ صدقہ ہو نہ زکات ہو. سید کو فتویٰ دیتے ہیں مولوی کہ سید کو نہ صدقہ دے سکتے ہیں نہ زکات دے سکتے ہیں. تو کیوں سیدوں میں بیوہ نہیں ہے, سیدوں میں یتیم نہیں ہے, سیدوں کے اندر مفلس حال نہیں ہے لوگ موجود, لیکن آپ مسئلہ بتائیں نا کہ قرآن کریم کی صریح آیت کریمہ موجود ہے کہ 5واں حصہ خمس جس کو بولتے ہیں وہ سادات کا حصہ ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں خدا کی قسم, اگر کوئی بن بیٹھا اپنی طرف سے سید تو وہ تو حضور نے فرمایا کہ جس نے اپنے باپ کو بدلا یا جس نے اپنی ذات کو بدلا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھے. لیکن اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے یہ سید ہے اور اس کا حال خراب ہے, آپ اس کی خاموشی کے ساتھ جا کر مدد کر دیں, میں آپ کو خدا کی قسم گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ بے فکر ہو جائیں, کیونکہ یہ حضور پر احسان ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کے اوپر کسی کا احسان چھوڑتا ہی فوراً ہاتھوں کے ہاتھ آپ کے اوپر وہ احسان اتر جائے, آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ غیب سے آپ کی طرف سے یہ ہو رہا ہے. تو یہ استقبال ربیع الاول بھی ہے اور امام حسن کا عرس بھی ہے, حضرت اعلیٰ حضرت کا بھی عرس ہے اور حضرت مجدد الفسانی کا بھی عرس ہے اور حضرت عمار ابن یاسر کا بھی عرس ہے سفر کے مہینے میں. تو اب ہم سب کے دن منائیں گے انشاءاللہ اور سب کا لنگر بھی تقسیم کریں گے انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ.